منگتا تو منگتا ہے شاہوں میں دکھا دو، منگتا تو منگتا ہے شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھی کدیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ عزیزان گرامی دیکھیے ہمارے آقا علیہ السلام کی یہ شان ہے، آقا علیہ السلام کی یہ عظمت ہے کہ بھیک بھی دیتے ہیں اور دعائیں بھی دیتے ہیں۔ میرے عزیزو بتائیے کوئی ایسا ہمیں دنیا میں بھیک دینے والا ملے تو بتائیے، نہیں ایسا کوئی نہیں ہے۔ یہ ایسی ذات تو نبی کریم علیہ السلام کی ہے، کیونکہ میرے عزیزو نبی کریم علیہ السلام اپنے امتیوں سے بڑا پیار اور بڑی محبت کرتے ہیں، بلکہ اپنے امتیوں کو دیتے بھی ہیں اور دعائیں بھی دیتے ہیں۔ اور میرے عزیزو دیکھیے ہمیں معلوم ہوا کہ نبی کے در سے ہر کوئی کھاتا ہے، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے فقیر ہو، کوئی بھی ہو، ہر کسی کو نبی کے در سے ملتا ہے، ہر کوئی نبی کا صدقہ کھاتا ہے، ہر کسی کو اللہ نبی کے صدقے میں دیتا ہے، کیونکہ حدیث پاک ہے اللہ اپنے محبوب کو عطا کرتا ہے اور محبوب اپنے امتیوں کو عطا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو دیکھیے اللہ اپنے بندے کو ڈائریکٹ نہیں دیتا، بلکہ اللہ اپنے ان نبی کو دیتا ہے اور نبی اپنے امتیوں کو دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم اپنے نبی کا صدقہ کھا رہے ہیں، اور میرے عزیزو نبی تو ایسا دیتے ہیں جسے ایک بار دے دیا تو میرے عزیزو پھر اسے دوبارہ کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آئیے بڑی پیاری حدیث پاک ہے، آپ سنیں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دیکھیے کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ ایک میرے آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ ایک بار آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، آنے کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، میری جان آپ کے قدموں میں قربان ہو جائے یا رسول اللہ، میں کوئی چیز آپ سے سنتا ہوں تو وہ چیز مجھے یاد نہیں رہتی، میں بھول جاتا ہوں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کوئی چیز سنتا ہوں تو مجھے یاد نہیں رہتی بلکہ میں بھول جاتا ہوں، یا رسول اللہ کوئی عمل بتا دیجئے۔ میرے عزیزو دیکھیے یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے، یہ میرے آقا علیہ السلام کی عظمت ہے۔ اب دنیا میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، نبی مالک و مختار نہیں ہے۔ میرے عزیزو اب یہاں سوچنے کا مقام ہے کہ اگر نبی مالک و مختار نہ ہوتے، اگر نبی کو کسی چیز کا اختیار نہ ہوتا تو نبی ارشاد فرماتے اے ابو ہریرہ اگر تم کوئی چیز سنتے ہو تمہیں یاد نہیں رہتی تو تمہارا حافظہ کمزور ہے، تمہارا دماغ کمزور ہے، تمہیں اپنے دماغ کا علاج کرنا چاہیے، تمہیں دوائی کھانی چاہیے، تمہیں کوئی معجون کھانا چاہیے تاکہ تمہارا حافظہ قوی ہو جائے۔ میرے آقا اگر مختار نہ ہوتے تو کہتے ہیں ابو ہریرہ تمہیں کسی طبیب کے پاس جانا چاہیے، کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، تمہیں علاج کرنا چاہیے، لیکن نہیں آقا نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ صحابہ کرام کا بھی عقیدہ تھا، صحابہ کرام کو بھی معلوم تھا کہ اس وقت دنیا میں آقا کے موجودگی میں آقا سے بڑا کوئی بھی طبیب نہیں ہو سکتا، آقا سے بڑا حکیم کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیزو یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے ابو ہریرہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ میرے قریب آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے قریب گئے، آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اپنی جھولی کو پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی جھولی کو پھیلایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کملی میں سے 3 مٹھیاں بھریں اور حضرت ابو ہریرہ کی جھولی میں ڈال دیں۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے مصطفیٰ کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جھولی میں سے 3 مٹھیاں، جیسے کسی چیز میں سے کوئی چیز نکالتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں، ایسے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مٹھیاں بھری اور حضرت ابو ہریرہ کی جھولی میں ڈال دی۔ پہلی مٹھی بھری ان کی جھولی میں ڈال دی، دوسری بھری جھولی میں ڈال دی، تیسری بھری ان کی جھولی میں ڈال دی۔ 3 مٹھیاں بھر بھر کے میرے آقا نے ان کی جھولی میں ڈالی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ لو اس کو بند کر لو اور اپنے گھر پہ لے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بند کیا، بند کرنے کے بعد اس کو اپنے گھر پہ لایا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ دن ہے، آج کا دن ہے جب سے میں نے مصطفیٰ کی دی ہوئی چیز کو اپنی سینے سے لگایا ہے، میرے سینے کو اور میرے ذہن کو اتنی طاقت مل گئی ہے، میرا حافظہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ میں مصطفیٰ کریم سے جیسے سنتا ہوں ویسے ہی لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ مصطفیٰ کی شان ہے۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پہلے میں کوئی چیز سنتا تھا تو وہ بھول جایا کرتا تھا، وہ چیز مجھے یاد نہیں رہتی تھی، لیکن مصطفیٰ کریم نے ایسی چیز مجھے عطا کی کہ میں نے اس کو سینے سے لگایا تو میرے حافظے کو، میرے ذہن کو اتنی طاقت مل گئی، مجھے اس سے اتنا فائدہ حاصل ہوا کہ پہلے کوئی چیز سنتا تھا تو یاد نہیں رہتی تھی، لیکن اب مصطفیٰ کریم سے سنتا ہوں، جیسے سنتا ہوں ویسے ہی لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ تو میرے عزیزو دیکھیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ مصطفیٰ کریم اپنے امتیوں کو جو بھی دے دیں تو وہ چیز برکتوں والی ہوتی ہے۔ اس لیے تو میرے عزیزو دنیا کے اندر کوئی بھی ہو سب نبی کا صدقہ کھا رہے ہیں، اور میرے عزیزو یہ آج کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ، ہمیں یہاں سے یہ عقیدہ بھی ملتا ہے کہ نبی کی بارگاہ سے لینا شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ کیونکہ میرے عزیزو اگر شرک و بدعت ہوتا، اگر مصطفیٰ سے مدد مانگنا یہ شرک ہوتا، بدعت ہوتا تو صحابہ کرام ایسا کام کبھی نہ کرتے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ نبی سے مدد مانگنا شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اور صحابہ کرام کو معلوم بھی تھا کہ نبی سے مانگنا یہ کوئی شرک نہیں ہے بلکہ نبی سے مانگنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ لوگو اگر تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، میرے محبوب نے اگر معاف کر دیا تو تم مجھے بھی معاف کرنے والا پاؤ گے۔ تو میرے عزیزو یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، تو اس لیے ہمیں یہاں عقیدہ ملا کہ مصطفیٰ سے مانگنا چاہیے، مصطفیٰ سے مانگنا کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اور صحابہ کرام مانگتے بھی تھے۔ لیکن آج کل میرے عزیزو جنہیں صحیح سے کلمہ پڑھنا نہیں آتا، جن سے صحیح سے نماز پڑھنے نہیں آتی، میرے عزیزو وہ کہتے ہیں کہ نبی سے نہیں مانگنا چاہیے، نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، نبی سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، نبی سے لینا نہیں چاہیے۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے بتاؤ کھا کس کے صدقے میں رہے ہو؟ اللہ نے دنیا میں تمہیں کس کے صدقے میں بھیجا؟ ارے اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتا بلکہ اللہ اپنے بندوں کو ڈائریکٹ نہیں دیتا، اللہ اپنے محبوب کو دیتا ہے، اور نبی کریم اپنے امتیوں کو دیتے ہیں۔
اس لیے تو شاعر کہتا ہے منگتا تو منگتا ہے شاہوں میں دکھا دو، منگتا تو منگتا ہے شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھی دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ اور میرے عزیزو ایک بات کو اور یاد رکھیے آپ کہ نبی کا دربار وہ دربار ہے وہاں اگر تھوڑا مانگو زیادہ ملتا ہے، وہاں میرے عزیزو مانگنے سے سوا ملتا ہے، کیونکہ میرے عزیزو وہاں تو سائل کی جھولی دیکھی جاتی ہے اور سائل کا دل دیکھا جاتا ہے۔ واقعی میں اگر دل میں نبی کا پیار ہے تو میرے عزیزو اس کی جھولی کو بھر دیا جاتا ہے، وہاں کم مانگو زیادہ ملتا ہے، کیونکہ وہ ایسا دربار ہے میرے عزیزو وہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ اور میرے عزیزو دنیا والے چاہیں کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن میرے عزیزو یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ ہم نبی کا صدقہ کھاتے ہیں، ہم نبی کا صدقہ پیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو شاعر کہتا ہے شب و روز بٹتا ہے بٹتا رہے گا، شب و روز بٹتا ہے بٹتا رہے گا، کبھی کم نہ ہوگا خزانہ نبی کا۔